محترم سامعین و سامعات، لائق صد تکریم میرے معزز بھائیوں، پچھلے کچھ خطبات سے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے گلدستے میں سے ایک عظیم گلدستہ جسے ہم عشرہ مبشرہ کے نام سے جانتے ہیں ان کا تذکرہ چل رہا ہے، اور آج ان میں سے ہم آخری صحابی سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ان کا تذکرہ کریں گے۔ یقیناً عشرہ مبشرہ جن 9 صحابہ کا ہم پیچھے تذکرہ کر کے آئے، میں امید کرتا ہوں کہ ان کے کم از کم نام ہمیں یاد ہو چکے ہوں گے۔ یہ وہ عظیم صحابہ ہیں کہ جنہیں ایک ہی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی بن ابی طالب جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنت میں ہیں، عبد الرحمن ابن عوف جنت میں ہیں، سعد جنت میں ہیں، سعید جنت میں ہیں، ابو عبیدہ بن الجراح جنت میں ہیں رضوان اللہ اجمعین۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ یہ قریش کی ایک معروف شاخ بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی قبیلے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تعلق رکھتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 25 سال چھوٹے تھے، یعنی جب اسلام کا آغاز ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں جا کے جب نبوت ملی تو اس وقت یہ ٹین ایجر تھے، آپ کی عمر صرف 15 سال تھی، اور ان کا نام طلحہ رکھا گیا۔ کنیت ان کے بڑے بیٹے محمد کے نام پہ ابو محمد تھی۔ ان کے والد گرامی عبید اللہ نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا، وہ اسلام کے ظہور سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی والدہ جن کا نام صابہ تھا، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ بننے کا شرف ملا، یعنی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صرف یہ قبیلے سے ہی تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام ام کلثوم تھا۔ حضرت طلحہ کی شادی ان کے ساتھ ہوئی تھی، یعنی یہ حضرت ابو بکر صدیق کے داماد بھی تھے، اور اس نسبت سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی تھے۔ یہ قریش کے ان چند لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا کہ جنہیں پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ ان کا جو خاندان تھا وہ قریش میں معروف تھا، یہ کپڑے کا بزنس کرتے تھے، یہ ان کا فیملی بزنس تھا۔ ان کے دادا فادر شام سے، بصرہ سے، یمن سے مختلف ممالک میں جا کے کپڑا خرید کے اس کا بزنس کیا کرتے تھے۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی چونکہ چھوٹی سی عمر میں ہی والد محترم دنیا سے چلے گئے تو اسی بزنس کو کنٹینیو کیا، اور مختلف ممالک کی طرف اسی بزنس کے سلسلے میں یہ سفر بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبول اسلام کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنی تجارت کی غرض سے شام سے آگے بصرہ گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ مارکیٹ میں ٹریڈنگ چل رہی تھی، تو میں دیکھتا ہوں کہ اچانک ایک راہب آواز لگاتا ہے لوگوں کے اندر، عیسائیوں کا پادری۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا تم میں کوئی آدمی موجود ہے جو مکہ سے آیا ہو؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد کاٹ کے اعتبار سے ذرا اونچے آدمی تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو جب دیکھا تو میں نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں مکہ سے ہوں، میرا تعلق مکہ سے ہے۔ تو اس راہب نے پوچھا کہ کیا احمد کا ظہور ہو چکا ہے؟ انہوں نے کہا کہ احمد میں تو نہیں جانتا اس کو، کہ احمد کون ہے؟ اس راہب نے بتایا کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ اس فران کی چوٹیوں میں
ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت اور آپ کا یہ اسم گرامی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ الصف کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی نقل فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ کہا تھا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، اور ان کی کتابوں میں وہ پیغمبر کی بشارت گوسپل آف جونا کے اندر فارکلید کے نام سے موجود تھی۔ تو حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تو کسی احمد کو نہیں جانتا، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ ابھی وقت ہوا چاہتا ہے کہ اسی دور کے اندر مکہ یا مدینے کی سرزمین پہ اللہ کا ایک پیغمبر آئے گا اور تم اسے فالو کرنا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ اپنی مارکیٹ سے اپنے معاملے کو کلوز کیا اور جلدی سے مکہ کی طرف واپس آیا، اور میں نے آ کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا مکہ میں کوئی معاملہ تو نہیں ہوا، کسی شخص نے کسی قسم کا کوئی دعویٰ تو نہیں کیا؟ تو حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہارے قبیلے کا شخص ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق، اس نے اس شخص کو مان بھی لیا ہے، اس پر ایمان بھی لے آیا ہے۔ تو حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کی بجائے، چونکہ حضرت ابو بکر سے میرا ایک تعلق تھا، میں ان کے پاس چلا گیا، میں ایسے ایسے بات سنتا ہوں، سارا واقعہ میں نے انہیں سنا دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب میں نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان چکے ہیں، تو حضرت ابو بکر نے مجھے فرمایا فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الْخَيْرِ وَيَدْعُو إِلَى الْحَقِّ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ خیر کی دعوت ہے، وہ جس چیز کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں وہ حق کا راستہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو تبلیغ کرنی شروع کر دی۔ سبحان اللہ، یہ عشرہ مبشرہ کی جماعت، ان میں سے 6 صحابہ ایسے ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت پر مسلمان ہوئے تھے، اور آپ اندازہ لگائیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نامہ اعمال میں کتنا نیکیوں کا سلسلہ جاری ہوا ہوگا، اور یہ دعوت کا کام، کسی کو اسلام کی دعوت دینا، یہ کتنا عظیم کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، فرمایا علی لعل اللہ بکا رجلا واحدا یہدی، اگر اللہ نے تیرے ذریعے ایک انسان کو بھی ہدایت عطا فرما دی، خیر لک من حمر النعم، تو وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ جو ہم سنتے ہیں کہ فلاں صحابی نے اتنے اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، تو اس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اونٹ اس دور کی سب سے لگژری سواری ہوا کرتی تھی۔ جیسے آج کسی کے پاس V8 ہو، لگژری سے لگژری گاڑی جو اس دور میں تصور کی جاتی تھی وہ اونٹ ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی اگر اللہ تیرے ذریعے ایک انسان کو ہدایت دے دے تو تیرے لیے وہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جذبہ خیر ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ ہم بھی اسلام کی دعوت دینے والے ہوں۔ یہاں پر ہمارے ہاں بعض دفعہ کچھ لوگ اس مسکنسیپشن کے اندر پھنس جاتے ہیں کہ جی میرے پاس کون سا دین کا علم ہے، میں نے کون سا باقاعدہ کہیں سے مفتی کا کورس کر رکھا ہے یا عالم کا کورس کر رکھا ہے جو میں دعوت کا کام کروں۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس میری ایک بات بھی پہنچ جائے وہ اس کو آگے ڈلیور کرے۔ ہاں، اس میں اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی مجھ سے کوئی ایسا کویشچن کرتا ہے جو میرے علم میں نہیں ہے تو مجھے اپنی طرف سے اپنی رائے قائم کرنے کی بجائے اس پر یہ کہہ دینا چاہیے کہ مجھے علم نہیں ہے، میں آپ کو پوچھ کے بتا دوں گا۔ تو یہ دعوت کا جذبہ اور خیر، اور یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دعا الی الہدی
کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ فرمایا اگر تمہاری دعوت کے اوپر ایک انسان کسی نیکی پر لگ گیا تو جتنی عمر وہ انسان نیکی کرتا رہے گا تم دعوت دینے والے کو بھی اس نیکی کا اجر ملتا رہے گا۔ ایک انسان میری دعوت پہ اگر نمازی بن گیا، میرا اگر کوئی دوست نماز نہیں پڑھتا، میں نے اس کو دعوت دی، وہ نمازی بن گیا، اگر میرے کہنے پہ کسی نے اللہ کی راہ میں کچھ ڈونیٹ کر دیا، اگر میرے کہنے پہ کوئی جمعہ پڑھنے کے لیے آ گیا، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا، تو یہ انسان جتنی عمر دعوت کے نتیجے میں نیکیاں کرے گا اور آگے اپنی اولادوں کو سکھائے گا، آگے اس کی اولادیں سکھائیں گی، یہ اس کا ایسا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو نہ رکنے والا ہے۔ تو حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جب مجھے دعوت دی تو وہ پھر مجھے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، اور جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ چہروں کے بھی امپریشن ہوتے ہیں نا، ہم اس کو بھی پڑھتے ہیں نا، اس سے بھی پرسنالٹی کا پتہ چلتا ہے نا۔ تو حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو میں اپنی زبان سے پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت طلحہ نے اسلام قبول کر لیا۔ وہی کام حضرت طلحہ کے ساتھ بھی ہوا جو دوسروں کے ساتھ ہوتا تھا، گھر سے ٹارچر، معاشرے کی طرف سے ٹارچر، اور ان کی والدہ نے شروع میں ان کے اوپر اتنا ٹارچر کیا، کیونکہ تاریخ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی والدہ یہ سمجھتی تھی کہ میرا بیٹا آگے چل کے اپنے قبیلے کا سردار بنے گا، تو اب چونکہ یہ مسلمان ہو گیا تو اب تو قبیلے والے اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو ایک صحابی سعود بن خراش بیان کرتے ہیں کہ میں بھی ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو میں صفا مروہ کے درمیان سعی کر رہا تھا، تو میں دیکھتا ہوں کہ اچانک ایک آدمی، اس کی گردن سے اس کو کچھ لوگوں نے دبوچ رکھا ہے، اور کوئی ادھر سے کوئی اس کو سٹک مار رہا ہے، جس کے ہاتھ میں جو چیز آ رہی ہے اس کو مار رہے ہیں، اور پیچھے سے ایک عورت ایک سواری پہ آتی ہے اور اس کو برا بھلا کہہ رہی ہے۔ تو میں جب پتہ کرتا ہوں کہ یہ عورت کون ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ طلحہ کی والدہ ہیں جو طلحہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ لیکن حضرت طلحہ نے استقامت دکھائی، اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دی، اور اللہ نے اس ماں کا دل بھی کھول دیا اور وہ بھی مسلمان ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت طلحہ یہ مکی زندگی گزارتے ہیں، اپنے کپڑے کے بزنس کو جاری رکھتے ہیں، حتیٰ کہ مائیگریشن کا وقت آتا ہے تو حضرت طلحہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینے میں پہنچتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو مواخات قائم کی تھی، وہاں پہ حضرت ابو ایوب انصاری کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بنا دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پہ پیش نظر آتے ہیں۔ بعض لوگ ان کے حوالے سے ایک اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جی حضرت طلحہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، جبکہ بدر کے شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہما ان دونوں کو خود شام میں ابو سفیان کے قافلے کی ریکی کے لیے بھیجا تھا۔ تو یہ جب وہاں سے واپس آئے تو اس وقت تک بدر ہو چکی تھی، لیکن یہ جب واپس آئے تو ان کو اس بات پہ بڑا افسوس ہوا، اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس کے لیے بڑا تیار تھا کہ مسلمانوں کا کوئی مارکا سرزد ہو اور میں اس میں اپنے آپ کو پیش کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا باقیوں کو مال غنیمت ملا ہے طلحہ اور سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کو بھی اتنا مال غنیمت دیا جائے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے مال غنیمت سے سروکار نہیں ہے، میں تو اس اجر کا طالب تھا جو بدر والوں کو ملا ہے۔ صحابہ کی نیتیں چیک کیجیے آپ۔ حضرت طلحہ نے جب یہ بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلحہ تو ایسے ہی ہے جیسے بدر میں لوگوں نے مارکا لڑا تھا، جتنا اجر ان کو ملا ہے اللہ نے اتنا اجر تجھے بھی عطا فرمایا۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بدر کے موقع پر جو آیات نازل فرمائی، فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ مرد وہ ہیں جنہوں نے
سچ کر دکھایا اس بات کو جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو اپنے مقصد کو پا گئے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل يمشي على الارض وقد قضى نحبه فلينظر الى طلحہ، کہ جن لوگوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے سچ کر دکھائے، ان انسانوں میں سے اللہ کی زمین پر اگر کوئی چلتا ہوا انسان دیکھنا چاہتے ہو تو اس طلحہ کو دیکھیں رضی اللہ تعالی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کے ساتھ انہوں نے جو احد میں کردار پیش کیا، سبحان اللہ، جب احد میں وہ وقت آیا کہ بھگدڑ مچ گئی، مسلمانوں کے اوپر پیچھے سے جب اٹیک ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 یا 13 صحابہ رہ گئے اور ان میں سے اکثریت انصار کی تھی۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بار بار پوچھتے ہیں کہ کون ہے تم میں سے جو آگے ہو کے ان کو پیچھے دھکیلے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف واپس بیک جا رہے تھے تاکہ ہم اوپر چلے جائیں اور ان کو پیچھے دھکیل سکیں۔ فرمایا کون ہے جو ان کو پیچھے دھکیلے گا، میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں رفیق ہونے کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہر بار حضرت طلحہ اپنا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، اللہ کے نبی حضرت طلحہ کو اجازت نہیں دیتے، حتیٰ کہ جب کچھ صحابہ باقی رہ گئے تو کفار مزید آگے بڑھے، ادھر سے تیر بھی آ رہے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ میں تلوار ہے، اس کے ساتھ لڑ بھی رہے ہیں، اور دوسری طرف سے آنے والے تیر ان کو کبھی اپنے ہاتھ سے روک رہے ہیں اور کبھی اپنا جسم آگے کر کے ان تیروں کو روک۔ اور بعد میں جب دیکھا گیا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جنگ میں 70 زخم آئے۔ وہ تیر روکنے کی وجہ سے حضرت طلحہ کو جب 70 زخم آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَقَدْ رَأَيْتَنِي يَوْمَ أُحُدٍ وَمَا قُرْبِي أَحَدٌ غَيْرُ جِبْرِيلَ عَنْ يَمِينِي وَطَلْحَةُ عَنْ يَسَارِي۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، احد کے دن میرے قریب کوئی نہیں تھا ماں سوائے کہ میری رائٹ سائڈ پہ جبریل تھے اور دوسری سائڈ پر طلحہ تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم صحابی کہ ان کو اللہ کے نبی نے کچھ القابات بھی دیے۔ آپ ان کو کہا کرتے تھے طلحہ الجود، وہ طلحہ جو بڑی سخاوت کرنے والا ہے، طلحہ الفیاض، وہ طلحہ جو بڑا فیاض ہے، بڑے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں بہانے والا ہے۔ یہ اپنے مال کو کس قدر بہانے والے ہوا کرتے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر مسلمانوں سے مال مانگا، حضرت عثمان نے جو اپنا کردار پیش کیا، اس کے ساتھ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی نے بھی اپنا کثیر مال لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اور آپ کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ یمن سے آپ کا مال آیا جو 7 لاکھ درہم تھا۔ وہ جب مال گھر میں پڑا ہوا تھا تو میں دیکھتی ہوں کہ میرے خامد بڑے پریشان ہیں، اور میں پوچھتی ہوں کہ کیا ہوا ہے، آپ کو بزنس میں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا جس وجہ سے آپ پریشان ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں، میں اس وجہ سے نہیں پریشان، بلکہ میں تو اس وجہ سے پریشان ہوں کہ میرے پاس اتنا مال ہے، میں اللہ کو اس کا کیا جواب دوں گا۔ اور وہ خواتین بھی کیا کمال کی ہوا کرتی تھیں اور اپنے شوہروں کو کیسے موٹیویٹ کیا کرتی تھیں۔ ام کلثوم کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ اس پہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، آپ اپنے مال کو یتیموں اور مسکینوں کے اوپر خرچ کر دیں، اللہ آپ کو اس کا بڑا اچھا نعمت بدل عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہتی ہیں تو طلحہ کہتے ہیں کہ میرا اس طرف دھیان نہیں گیا تھا، اپنی بیگم کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے سارے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ صحابہ اکرام سیو کیا کرتے تھے مال کو، آج ہم بھی اپنے مال کو سیو کرتے ہیں، لیکن ہم دنیا کے بینکوں میں کرتے ہیں، وہ آخرت کے بینکوں میں کیا کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عظیم صحابی تھے، اتنا مال ہونے کے باوجود جب اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت ان کی پرسنالٹی یہ تھی کہ یہ مکہ میں معروف تھے کہ سب سے مہنگے اور قیمتی لباس طلحہ پہنا کرتے تھے رضی اللہ تعالی۔ لیکن جب اسلام قبول کر لیا
تو ان کی زوجہ ام کلثوم بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں ایک دن حضرت طلحہ کی نماز اس لیے لیٹ ہو گئی کہ میں ان کے کپڑے کو سلائی لگا رہی تھی۔ اتنی سادگیاں تھیں زندگیوں میں، اتنا مال ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرنے والے ہوتے تھے۔ اور بزنس میں ان کی ایک بڑی خوبی یہ بیان کی جاتی تھی کہ ان سے اگر کوئی ادھار کرتا تو یہ اس کو وقت آنے پر مہلت دے دیا کرتے تھے۔ اگر کسی کو قرض دیا ہوتا تو وقت پر وہ نہ چکا سکتا ہوتا تو اس کو مہلت دے دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے جب تیرے پاس یہ مال ہو تو مجھے واپس کر دینا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں یہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ حضرت ابو بکر کے اور حضرت عمر کے دور میں یہ آپ کے مشیر خاص جو تھے، جن سے خاص مشورے کیے جاتے تھے، یہ ان میں شامل تھے باقاعدہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو مسلمانوں میں ایک کچھ تو خون کا مارکا کھڑا ہوا، جنگ جمل، اس جنگ کا کچھ حصہ، کچھ مختصر سی بات میں نے پچھلے خطبے میں آپ سے بیان کی تھی۔ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ یہ دونوں اکٹھے تھے، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ جمل کے اندر شہید ہوئے۔ مروان بن حکم کے تیر سے ان کی وہاں پر شہادت ہوئی۔ اللہ ان کی قبروں پہ غریق رحمت فرمائے، جہاں پر دفن ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پہ اپنی رحمتوں کے نزول فرمائے، اور ہمیں ان صحابہ کی سیرتوں کو سمجھ کے ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔